السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محال بائی حمزہ یوسف زئی ایپیسوڈ نمبر 4۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ گھر میں ایک مانوس سی مصروف شام تھی۔ شہر میں سائمہ آپی کپڑوں کی ٹوکری کے پاس بیٹھی تہ لگا رہی تھی۔ روشنی آپی اپنے کمرے میں مشین پر دھاگے بدل رہی تھی۔ جنت کچن کے دروازے کے پاس ایک چھوٹی کرسی پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ کچن میں سالن کی خوشبو پھیل چکی تھی، تڑکے کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ عارض بیٹا ذرا پیاز کاٹ دے، اماں نے ہانڈی سے نظر نہ ہٹاتے ہوئے پکارا۔ عارض نے صحن میں رکھی کتاب بند کی اور ہلکا سا بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف آیا۔ اماں بہن بیٹھی ہے، پھر بھی کام مجھے؟ جنت نے کتاب سے نظر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کیونکہ تمہارے ہاتھ سب سے صفائی سے چلتے ہیں۔ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر دوبارہ کتاب میں جھانک گئی۔ اماں ہنستے ہوئے بولی، ہاں بھائی، جب سے یہ پیاز کاٹنا سیکھا ہے سب خوش ہے، کوئی رونا دھونا نہیں ہوتا۔ عارض نے تختے پر پیاز رکھی اور آستینیں کونی تک موڑی۔ لمبی انگلیاں صفائی سے تراشے ہوئے ناخن اور کلائیوں پر باریک رگیں جیسے محنت کم اور نزاکت زیادہ بیان کر رہی تھی۔ جنت نے کتاب بند کر کے اسے غور سے دیکھا اور بولی، سچ بتاؤ عارض، تمہیں کبھی بوریت نہیں ہوتی؟ سارے لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، تم پیاز کاٹ رہے ہو؟ عارض نے مسکرا کر نظر جھکائی، کیا کرے، گھر کے کام میں بھی سکون ملتا ہے، اور ویسے بھی اماں کے چہرے پر خوشی دیکھنے کی قیمت زیادہ بڑی ہے۔ اماں نے دیگچے میں چمچ چلایا اور پلٹ کر بیٹے کی طرف دیکھا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ان کے لہجے میں ماں کی محبت گھلی ہوئی تھی۔ جنت ہنستے ہوئے کچن کے فرش پر قریب کھسک آئی، چلو میں بھی مدد کر دوں۔ اس نے پیاز کے چھلکے اٹھانے شروع کیے۔ واہ، آج بہن بھائی دونوں ایک ٹیم ہے، یہ منظر روز ہوتا تو میرا کچن جنت بن جاتا۔ عارض نے پیاز پلیٹ میں رکھے تختہ صاف کیا اور پانی سے ہاتھ دھوتے ہوئے بولا، اماں آپ کا کچن پہلے ہی جنت ہے، بس کبھی کبھی ہم مہمان بنتے ہیں۔ جنت نے ہنستے ہوئے اس پر چھلکا پھینک دیا، مہمان؟ ہاں بالکل، سب سے زیادہ شور مچانے والا مہمان۔ اماں، جنت اور عارض تینوں کی ہنسی کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر صحن میں پھیل گئی۔ باہر شام ڈھل رہی تھی، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور سالن کی خوشبو نے اس چھوٹے سے منظر کو ایک گھر جیسا سکون دے دیا۔ رات کی ہوا میں ہلکی سی خنکی گھلی ہوئی تھی۔ گلی کے کونے پر جلتا ہوا بلب مدھم روشنی پھیلا رہا تھا، جیسے تھکن سے اس کی روشنی بھی ڈگمگا رہی ہو۔ گیٹ کے پاس گاڑی کے ٹائر رکے تو سناٹے کو ایک لمحے کے لیے آواز نے توڑ دیا۔ یحییٰ گاڑی سے اترا۔ سردی کی شدت کے باوجود اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پروقار تھا۔ سیاہ رنگ کی شرٹ پر لمبا سیاہ جیکٹ، اسی رنگ کی پینٹ اور سفید جاگرز، بال سلیقے سے جمے ہوئے، چہرے کی تراش خراش نمایاں اور آنکھوں میں وہی مخصوص گہری سنجیدگی جو اس کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو اندر سے روشنی کی ایک کرن باہر گری اور زینب بیگم کے چہرے پر خوشی کی جھلک نمایاں ہو گئی۔ ارے یحییٰ بیٹا، ان کی آواز میں ایک ماں جیسی مٹھاس تھی۔ یحییٰ نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے، کیسی ہے چچی جان؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، بہت دنوں بعد یاد کیا ہمیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک پرسکون سا ماحول محسوس ہوا۔ ڈرائنگ روم میں میز کے قریب مظہر حیات اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ وہ ایک رعبدار مگر نرم دل انسان تھے۔ ارے بھائی، آج ہماری یاد آ ہی گئی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ یحییٰ نے ادب سے سلام کیا۔ آپ سے زیادہ کوئی یاد آتا ہی نہیں چچا جان۔ مظہر حیات کے چہرے پر قہقہہ بکھر گیا، زبان اب بھی ویسی ہی میٹھی ہے، لیکن آنکھوں کی تھکن کہہ رہی ہے کہ دنیا کا بوجھ اٹھائے گھوم رہا ہے۔ یحییٰ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ زینب بیگم پہلے ہی صوفے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، چائے لاتی ہوں۔ یحییٰ صوفے پر بیٹھا۔ زینب بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مظہر حیات نے اخبار ایک طرف رکھ کر باتیں شروع کر دی۔ کیسا جا رہا ہے کام؟ کچھ ہمیں بھی بتایا کرو۔ سب اللہ کا کرم سے ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ مختصر مگر پراعتماد تھا۔ اسی لمحے لکڑی کے زینے پر ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ کمرے کی خاموشی جیسے اس چاپ کی منتظر تھی۔ اوپر والے کمرے کا دروازہ کھلا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے ایک لڑکی نیچے آتی دکھائی دی۔
یہ آرزو تھی۔ اس نے جب نظر اٹھائی، سامنے صوفے پر بیٹھا یحییٰ تھا، کالے کپڑوں میں لپٹا، مضبوط وجود، روشنی میں چمکتے ہوئے بال، سنجیدہ نگاہیں اور ہلکی سی تھکن بھری مسکراہٹ۔ آرزو لمحہ بھر کے لیے رک سی گئی۔ وہ ہمیشہ سے پرکشش لڑکوں کو پسند کرتی تھی، اور یحییٰ، وہ تو بچپن سے ہی اس کے لیے ایک عجیب کشش رکھتا تھا۔ بچپن کے وہ دن یاد آئے جب وہ کبھی کبھار اپنے والدین کے ساتھ یحییٰ کے گھر آتی تھی، اور یحییٰ کی خاموش مگر پر اثر انداز نے اس کے دل میں ایک الگ مقام بنایا تھا۔ السلام علیکم، آرزو نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ یحییٰ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام آرزو، کیسی ہو؟ اس کی آواز میں نرمی اور گہرائی تھی۔ آرزو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہو، آپ کافی دن بعد آئے ہیں۔ زینب بیگم ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے واپس آئی۔ ہاں بھائی صاحب کو اب فرصت کہاں، دنیا کے کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ آرزو صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہ بار بار یحییٰ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کی خاموشی، اس کا لباس، سب کچھ اس کے دل پر اثر ڈال رہا تھا۔ یحییٰ نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں لمحہ بھر کو جھک گئی، اور دل کی دھڑکن جیسے معمول سے تیز ہو گئی۔ کمرے میں چائے کی خوشبو اور باہر بارش کے بعد کی نمی کی ہلکی سی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ باہر سڑک سے گزرتی گاڑیوں کے ہارن اور بادلوں کی ہلکی گرج اس لمحے کو اور بھی پراثر بنا رہے تھے۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی میں دور کہیں اذان فجر کی آواز گونجی، مگر حویلی کے اندر بکھری فضا بالکل مختلف تھی۔ ایک بڑے کمرے میں دھند اور تمباکو کے دھوئیں کا عجیب سا امتزاج گھرا ہوا تھا۔ میز پر کھلے ہوئے کاغذات، راشن کے تھیلے اور ایک طرف بند بوریوں کے ڈھیر لگے تھے۔ بوریوں کی بو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ ان میں آٹا یا گندم نہیں، بلکہ وہ زہر بھرا ہوا ہے جس سے پورا کاروبار کھڑا تھا، پاؤڈر۔ یحییٰ بدی آہستہ آہستہ کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے کی خاموشی توڑ رہی تھی۔ سیاہ جیکٹ میں لپٹا ہوا وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور پرغرور دکھائی دیتا تھا۔ میز کے ایک کونے پر کمال مرزا بیٹھا تھا، اپنے رجسٹر میں کچھ حساب لکھ رہا تھا۔ کمال نے قلم رکھتے ہوئے کہا، کل رات کا مال ٹھیک سے نکل گیا؟ ڈرائیور نے بتایا کہ بارڈر پار کرتے وقت کسی نے سوال تک نہیں کیا۔ رشوت کا کام اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ یحییٰ نے سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہی تو اصل کھیل ہے کمال ماموں، پیسے سے سب کے منہ بند ہو جاتے ہیں، پولیس ہو یا کسٹم۔ جو ہاتھ روکنے کی کوشش کرے اسے ہم یا تو خرید لیتے ہیں یا تو توڑ دیتے ہیں۔ کمرے کے ایک کونے میں دو نوجوان لڑکے جو حال ہی میں ان کے گروہ میں شامل ہوئے تھے، بوریوں پر بیٹھے سگریٹ سلگا رہے تھے۔ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار اتنے بڑے کھیل کا حصہ بننے کی وحشت اور لالچ دونوں جھلک رہے تھے۔ کمال نے رجسٹر بند کیا اور یحییٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کاروبار چھوٹا نہیں رہا، اب ہر ہفتے قافلے نکلتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دائرے کو اور بڑھانا ہوگا۔ پشاور سے مال کراچی تک جائے گا، وہاں سے آگے سمندر کے راستے، اصل دولت تب آئے گی۔ یحییٰ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کراچی؟ ہاں وہی اصل منڈی ہے، لیکن یاد رکھنا کمال، جتنا بڑا کھیل اتنا بڑا خطرہ، ایک بھی غلط قدم ہمیں ختم کر سکتا ہے۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ باہر صحن میں ایک ٹرک کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ یحییٰ کھڑکی کے پاس گیا۔ اندھیرے میں چند مزدور وہ بوریوں کو اٹھا کر ٹرک میں ڈال رہے تھے۔ سرد ہوا کے ساتھ ساتھ پاؤڈر کی بو مزید تیز ہو گئی تھی۔ کمال بھی کھڑا ہو گیا اور آہستہ سے بولا، یہ ٹرک آج روانہ ہوگا، ڈرائیور پر بھروسہ ہے، لیکن اس کے ساتھ دو بندے بھیج رہا ہوں، کسی نے اگر راستے میں سوال کیا تو زبان کھلنے نہ پائے۔ یحییٰ نے نظر ٹرک پر جمائے ہوئے کہا، زبان بند رکھوانا ہمیں آتا ہے کمال، لیکن اصل امتحان تب ہوگا جب یہ کاروبار ہر بڑے شہر میں پھیل جائے گا۔ وہاں صرف پیسے سے بات نہیں بنتی، وہاں طاقت اور خون بھی بولتا ہے۔ کمال نے ہلکی سی ہنسی چھوڑی، طاقت ہمارے پاس ہے اور خون بہانا تو اس کھیل کا حصہ ہے کمال، اس نے دھیرے مگر کاٹدار آواز میں کہا، مار دینا یا مر جانا، یا میرے لیے کھیل سے زیادہ کچھ نہیں، خون میرے لیے پانی کی طرح ہے، اور یہ شہر، وہ لمحہ بھر رکا، دیوار پر پڑتے سائے کو گھورتے ہوئے، یہ شہر میرے قدموں کے نیچے دب کر ہی سانس لیتا ہے۔ کمال نے ایک لمحے کو چونک کر اسے دیکھا، لیکن یحییٰ کی آنکھوں میں اتنا جبر اور غرور تھا کہ اس کے سوال لبوں تک آ کر رک گئے۔ یحییٰ نے اپنی جیب سے ایک چمکتی ہوئی خنجر نکالی، جس کا پھل مدھم روشنی میں خطرناک طریقے سے چمکا۔ وہ اسے میز پر رکھتے ہوئے آگے بولا، یہ لڑکا یہ جو ہمیں سائے کی طرح گھیرے ہوئے ہے، اسے سمجھنا ہوگا کہ یحییٰ بدی کسی کا شکار نہیں بنتا۔ میں وہ درندہ ہوں جو اپنی شکارگاہ میں خون کی بو سونگتے ہی پنجے گاڑ دیتا ہے،
اس نے خنجر کی دھار پر انگلی پھیری اور ہنسنے لگا، ایک ایسی ہنسی جس میں ہوش مندی سے زیادہ وحشت اور غرور تھا۔ اگر یہ ایجنٹ ہے تو اچھا ہے، اسے میں اپنی آنکھوں کے سامنے کاٹوں گا، اس کی چیخوں سے میرا دل ٹھنڈا ہوگا، اور اگر یہ محض کوئی کٹ پتلی ہے تو اس کی لاش کو میں اشارہ بنا دوں گا تاکہ باقی دنیا کو پتہ چلے کہ جو یحییٰ بدی کے کھیل میں قدم رکھتا ہے اس کا انجام صرف قبر ہوتا ہے۔ کمال مرزا نے دھواں ایک طرف چھوڑتے ہوئے مسکرا کر بولا، تیری زبان ہمیشہ ہونی ہے یحییٰ، لیکن اس بار معاملہ تھوڑا الگ ہے، یہ لڑکا صرف تیرے خلاف نہیں، یہ ہم دونوں کے خلاف ہے۔ یحییٰ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا جیسے پوری زمین کو جھنجھوڑنا چاہتا ہو۔ تو پھر ہم دونوں اس کے خلاف ہے کمال، اور یاد رکھ جب یحییٰ بدی کسی کو ختم کرنے کی ٹھان لے تو وہ زندہ نہیں بچتا۔ کمرے کی فضا پر سناٹا چھا گیا، بلب کی زرد روشنی اب مزید کمزور لگنے لگی، جیسے خوف کے بوجھ تلے دب گئی ہو۔ یحییٰ بدی کی آنکھوں میں وہی وحشیانہ عزم تھا، ایک ایسا عزم جسے صرف خون ہی سیراب کر سکتا تھا۔ دوپہر کے بعد کی دھوپ میں گلی کے کنارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کرکٹ جاری تھی۔ لکڑی کے ٹوٹے بلے اور ربڑ کی گیند ہر طرف شور مچائے ہوئے تھے۔ عارض دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں کہیں اور تھیں، دل کسی اور بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ دانیال پاس آ کر بیٹھ گیا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابے تو ہر وقت ایسے سوچوں میں کیوں گم رہتا ہے؟ لڑائی کو کتنے دن ہو گئے، اب تو سب لوگ بھول بھی گئے ہوں گے۔ عارض نے ہلکی سی نظر اس کی طرف ڈالی، پھر واپس جھک کر زمین پر پڑے کنکر سے کھیلنے لگا۔ لوگ بھول جائے تو کیا، دل تو نہیں بھولتا نا، ہر بار وہ لمحہ یاد آتا ہے جیسے پھر وہی دن سامنے کھڑا ہو۔ دانیال نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بھائی زندگی میں ایسی چیزیں تو ہوتی رہتی ہے، لیکن تجھے مضبوط ہونا پڑے گا، تیرے پاس گھر ہے، بہن ہے، اور وہ ذرا چھیڑنے والے انداز میں مسکرایا، گلی میں ایک عجیب سی لڑکی بھی ہے جو تجھے دیکھ کر نظر چرا لیتی ہے۔ یقیناً دانیال نے آرزو کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ عارض چونک کر سیدھا ہوا اور بھویں چڑھا کر بولا، دانیال فضول باتیں مت کر۔ لیکن اسی لمحے گلی کے کونے سے ایک مانوس سی ہنسی کی آواز سنائی دی، دونوں نے پلٹ کر دیکھا، آرزو اپنی کزن کے ساتھ کھڑی تھی، ہاتھ میں بستہ تھا اور وہ ہنستے ہوئے کسی بات پر جھک رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر عارض پر پڑی، اس کی ہنسی لمحے بھر کو رک گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ نظریں پھیر کر آگے بڑھ گئی۔ عارض کے دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ پیدا ہوا۔ دانیال نے یہ منظر دیکھ لیا تھا، وہ آہستہ سے بولا، یہی تو کہتا ہوں میں۔ عارض نے گہری سانس لی اور خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے دل میں ہزار باتیں ہوں مگر زبان پر ایک بھی نہ آئی۔ دوپہر کی دھوپ کچھ نرم ضرور ہو گئی تھی، مگر سڑک پر ہلکی سی گرمی ابھی بھی موجود تھی۔ کالج کے احاطے میں ہلچل کم ہوتی جا رہی تھی، اکثر لڑکیاں اپنی اپنی گاڑیوں اور رکشوں میں بیٹھ کر جا چکی تھی، صرف چند جھرمٹ باقی تھے جو اپنی آخری باتوں میں الجھے ہوئے آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جنت نے گہری سانس لی اور بستہ کندھے پر لٹکا کر قدم بڑھا دیے، وہ آج واقعی دیر تک رکی رہی تھی۔ مس ستارہ نے اچانک پروجیکٹ دے دیا تھا اور جنت کو اس کی تفصیل سمجھنے میں وقت لگ گیا تھا۔ اب جب اس نے گھڑی دیکھی تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ سڑک پر دونوں طرف پیپل کے پرانے درختوں کی لمبی چھاؤں پھیلی ہوئی تھی، کہیں کہیں پتے زمین پر گرے ہوئے تھے جن پر چلنے سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی۔ ہوا میں خزاں کا ہلکا سا لمس تھا جو چلتے چلتے قدموں کو اور سست بناتا جا رہا تھا۔ جنت نے اپنے دل کو ٹٹولا اور پھر خیالوں کا سلسلہ خود بخود ایک ہی نام پر جا رکا، ہادیان۔ اس کی باتیں، اس کا سنجیدہ انداز اور وہ نگاہیں جن میں انجانے سوال چھپے ہوتے۔ جنت نے بے اختیار مسکرا کر زمین کی طرف دیکھا، کتنا عجیب ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، ہم اتنی بار بات کر چکے ہیں مگر پھر بھی لگتا ہے جیسے ہر بار کچھ نیا جاننے کو بچا ہے۔ اسی سوچ میں ڈوبی وہ کالج کے گیٹ کے قریب پہنچ گئی۔ باہر کی سڑک پر ہارن بجاتے رکشے، گزرتی کاریں اور دور سے سنائی دینے والی سبزی فروش کی آواز نے ماحول میں روزمرہ کی زندگی کی ہلچل گھول رکھی تھی۔ جنت اپنی رفتار معمولی تیز کرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک مانوس آواز نے اسے روک لیا۔ جنت! آواز بھاری نہیں تھی مگر اتنی گہری ضرور کہ دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک جائے۔ وہ چونک کر پلٹی، سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کے بارے میں ابھی چند لمحے پہلے وہ سوچ رہی تھی، میر ہادیان۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی، ماتھے پر ہلکی پسینے کی بوندیں اور چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ۔ اتنی لیٹ جا رہی ہو؟ اس نے قدم آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جنت کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، دل کے اندر دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئی۔ وہ بمشکل لبوں پر مسکراہٹ لے آئی، جی اصل میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ گیٹ سے باہر تک کا راستہ اتنا لمبا نہیں تھا مگر ان چند منٹوں میں دنیا جیسے بدل گئی تھی۔
दाएं तरफ खड़े दरख्तों की छांव और फुटपाथ पर बिखरे पत्ते उनके कदमों के नीचे दबी कहानियों जैसे लग रहे थे। हादियान बात करता रहा, कभी प्रोजेक्ट के हवाले से, कभी किसी आम सी बात पर। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे जन्नत का उस्ताद नहीं बल्कि करीबी दोस्त हो। जन्नत खामोशी से सुनती रही, कभी कभी हल्की मुस्कुराहट से जवाब देती। दोनों के बीच चलते चलते 7-8 मिनट ऐसे गुजर गए जैसे किसी एक लम्हे की गहराई हो। जब वो गेट के पास पहुंचे तो सामने रिक्शे और टैक्सियों की कतार दिखाई दी। हादिया ने एक लम्हा रुक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हारे चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है, तुम्हारे लिए रिक्शा ढूंढता हूँ। जन्नत के होठों पर अनकही मुस्कुराहट बिखर गई। दिल के अंदर एक अनजानी कैफियत ने जन्म लिया, जैसे उसकी देर से चलती सोचों को ज़बान मिल गई हो। दोपहर का वक्त था, शायद आखिरी क्लास थी। सूरज की रोशनी खिड़कियों से छन छन कर कमरे जमात में पड़ रही थी। उस्ताद बोर्ड पर मार्कर से बायोलॉजी का पेचीदा सा खाका बना रहा था। क्लास में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, सिवाय एक हल्की हल्की सरगोशी के जो पिछली बेंच पर उठ रही थी। वहाँ दानियाल अपनी मखसूस शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ आरिस के कान में कुछ कह रहा था। आरिस ने पहले तो संजीदा रहने की कोशिश की, मगर फिर हंसी दबाए न दब सकी। उस्ताद साहब ने पलटकर देखा तो दोनों फौरन सीधा बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दानियाल कहाँ बाज आने वाला था। उसने कागज के एक पुर्जे पर जल्दी जल्दी कुछ लिखा और आरिस के सामने रखा। उस पर लिखा था, यार ये जो उस्ताद साहब की मार कर बार बार आवाज़ कर रही है, लगता है मार कर भी कह रहा है बस भाई बस, इतनी लंबी तकरीर बर्दाश्त नहीं। आरिस ने ऊपरते ही होठ दबाए और खांसने का ड्रामा करने लगा ताकि हंसी छुप जाए, लेकिन उसके कंधे हिल रहे थे और आंखों में आंसू आ चुके थे। अभी वो हंसी काबू कर ही रहा था कि दानियाल ने एक और हरकत की। उसने किताब के पिछले सफ़े पर मक्खी की तस्वीर बनाई और आरिस के सामने रखकर आहिस्ता कहा, ये मक्खी भी अभी अभी खिड़की से अंदर आई थी, लेकिन उस्ताद साहब का लेक्चर सुनकर बेहोश हो गई। इस बार आरिस जब्त न कर सका। उसने जोर से कहकहा लगाने से बचने के लिए मुंह दोनों हाथों में छुपा लिया, मगर आवाज़ दब न सकी। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। उस्ताद साहब ने गुस्से से पूछा, आरिस, यह हंसने की कौन सी बात है? सबक इतना मजाहिया है क्या? पूरा कमरा संजीदा हो गया। आरिस के पसीने छूट गए। उसने घबरा कर कहा, जी जी सर, नहीं। असल में दानियाल ने कहा था कि दरअसल अचानक चुप हो गया, क्योंकि अगर असल बात बताता तो दोनों की खैर न रहती। दानियाल ने मौके गनीमत जाना और बड़ी मासूमियत से कहा, सर मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ये मौजू बहुत दिलचस्प है, इसीलिए आरिस हंस पड़ा। उस्ताद साहब ने हैरत से आरिस को देखा और बाकी तलबा के कहकहों को रोकने के लिए डांट कर कहा, हंसने के बजाय तवज्जो दो, और तुम दोनों अगर फिर शरारत करते पकड़े गए तो अगली पूरी हफ्ता सफाई ड्यूटी तुम्हारी होगी। आरिस और दानियाल ने एक दूसरे को देखा और दबे दबे हंसने लगे। आरिस ने आहिस्ता से कहा, यार दानियाल, तेरी शरारतों की वजह से मेरा बुरा हाल हो जाता है। दानियाल ने आंख दबाकर अपनी हंसी रोकी। छुट्टी के बाद स्कूल के गेट पर हमेशा की तरह हुजूम था। हर कोई अपनी सिमत भाग रहा था, कोई रिक्शा पकड़ने में मसरूफ, कोई दोस्तों के साथ हंसते खेलते आगे बढ़ रहा था। आरज़ू अपनी दो सहेलियों के साथ निकली। पहले तो वो तीनों साथ चलती रही, लेकिन जैसे ही गलियां अलग होने लगी, एक एक करके उसकी सहेलियां अपने घरों की तरफ मुड़ती गई। अब आरज़ू अकेली रह गई थी। उसके कदम पहले भी एतमाद से भरे हुए थे, मगर तन्हाई में वो और ज़्यादा मजबूती से चलने लगी, जैसे दुनिया को बताना हो कि वो किसी की मोहताज नहीं। चंद कदम पीछे आरिस और दानियाल भी अपने बस्ते कांधों पर डाले चल रहे थे। दानियाल हस्ब आदत हंसी मजाक में मगन था। छोटे छोटे किस्से सुनाकर आरिस को हंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर आरिस का ध्यान कहीं और था। उसकी नज़रें बार बार आगे जाकर आरज़ू की पुश्त पर रुक जाती, फिर वो झट से नज़रें हटा लेता। गली जरा लंबी थी, दोनों तरफ छोटे छोटे मकानों के दरवाजे नीम खुले थे। दानियाल ने हंसते हुए कहा, यार आज तो किस्मत ही कमाल की है, देख सामने मोहतरमा अकेली जा रही है और पीछे हमारा शायर दिल जैसे पहरेदार। आरिस ने खुफगी से कहा, चुप कर दानियाल, कोई सुन लेगा तो। दानियाल ने शरारत से कहा लगाया, ओ भाई, ये मोहल्ले की गली है, यहाँ सबको पता है तू किसके पीछे क्यों जा रहा है, बस शादी का कार्ड बांटना बाकी है। आरिस ने मुंह फेर कर चुप साध ली, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत चल रही थी। वो जानता था कि ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर आरज़ू को। आरज़ू दरवाजे पे पहुंची तो कुंडी खोलने लगी। अचानक जैसे कुछ सोचकर मुड़ गई। सामने आरिस और दानियाल आ रहे थे। दानियाल तो हस्ब आदत हंसने लग गया, मगर आरज़ू की नज़रें सीधे आरिस पर जम गई। आरज़ू ने हल्की संजीदगी से कहा, तुम दोनों रोज़ मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? दानियाल ने जल्दी से हंसा, हम तो अपने घर जा रहे थे, बस तुम्हारा रास्ता भी इधर ही निकल आया। आरज़ू ने दानियाल की बात को नज़रअंदाज किया और आरिस को घूर कर देखा।
और तुम? आरिस ने लम्हा भर को गहरा सांस लिया, नजरें नीची की और फिर आहिस्तगी से बोला, रास्ता एक हो तो चलने वाले साथ ही नजर आते हैं, कसूर तो सिर्फ रास्ते का है। आरज़ू को उसके लहजे की गहराई का कुछ न कुछ एहसास जरूर हुआ, मगर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस रास्ते को इल्जाम देकर बचना आसान है आरिस। ये कहकर उसने कुंडी खोली और अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा बंद होने की धमक के बाद आरिस वहीं चंद लम्हे खड़ा रहा। दानियाल ने उसके कान में कहा, ओ शायर, ये जुमला तो दिल में ही रखना था, जबान पर क्यों ले आए? आरिस के होठों पर बेसाख्ता हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। गली के मोड़ पर पहुंचते ही दानियाल ने कदम जरा सुस्त किए। सामने अपने घर का दरवाजा नजर आया तो उसने आरिस के कंधे पर हाथ रखा। शाम को मिलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मिलते हैं? आरिस ने भी सर हिला दिया। दानियाल अपने घर की तरफ मुड़ गया। आरिस ने एक लम्हा पीछे मुड़कर उसके जाते कदम देखे और फिर खुद अपने रास्ते पर चल दिया। दोपहर की हवा में धूप का सुनहरा लम्स मध्यम हो रहा था। गलियों में बच्चे खेल रहे थे। कहीं कहीं हंसी की आवाजें बुलंद होती और फिर धीरे धीरे मध्यम हो जाती। आरिस गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे से कदम रखते ही एक खुला सा सहन उसके सामने फैल गया। सहन के बीचों बीच एक पुराना मगर मजबूत पीपल का दरख्त था, जिसके साये में अक्सर गर्मियों में चारपाइयां बिछाई जाती। दाएं हाथ को जरा सा मुड़ो तो बावर्ची खाना था, जहां से उस वक्त हल्की हल्की भुनी हुई प्याज और दाल के तड़के की खुशबू हवा में घुल रही थी। बावर्ची खाने के ऐन सामने एक लंबा सा बरामदा था। बरामदे से 3 दरवाजे खुलते थे। आरिस जाकर बरामदे में एक रखी चारपाई पर बैठकर जूते उतारने लगा। कोने में एक लकड़ी की बड़ी मेज रखी थी, जो वक्त के साथ जरा पुरानी जरूर हो चुकी थी, मगर अब भी दस्तरखान का मरकज बनी रहती थी। सहन के बाएं जानिब एक छोटी सी बैठक थी, जो गेट के साथ जुड़ी हुई थी। ये बैठक आरिस और दानियाल का खास अड्डा था। छुट्टी वाले दिनों में दोनों यही बैठते, कभी किताबें, कभी कहानियां, कभी मोहल्ले की खबरें, सब कुछ वहीं तय पाता। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कुद्सिया ने किचन से बाहर आते हुए कहा। सहन के बिल्कुल बाएं कोने में सीढ़ियां ऊपर को जाती थी। जीने ज्यादा चौड़े न थे, मगर सीधे छत तक जाते। आरिस सीढ़ियां चढ़ते ही ऊपर एक छोटा सा बरामदे को पार करके अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब सा सुकून महसूस होता। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर सलीके से सजाया गया था। एक तरफ लकड़ी का दरमियाना सा बेड, जिस पर नीला गिलाफ बिछा था, साथ ही एक मेज जिस पर आरिस की किताबें तरतीब से रखी होती, रियाजी, उर्दू, इस्लामियात और कुछ नोटबुक्स। कमरे के दूसरी तरफ एक अलमारी थी, जो हर वक्त बहुत सलीके से सजाई हुई नजर आती थी। ये अलमारी सर से लेकर पैर तक उर्दू नावल से भरी पड़ी थी। कमरे की सबसे खूबसूरत चीज़ वो खिड़की थी, जो ऐन सड़क की तरफ खुलती थी। खिड़की के बाहर मोहल्ले का मंजर साफ दिखाई देता। कभी बच्चे गेंद खेलते, कभी गुजरने वाले गाड़ियों की आवाज़, तो कभी शाम के वक्त मस्जिद से आती अजान की आवाज़। आरिस अक्सर उसी खिड़की पर बैठकर देर तक बाहर झांकता रहता था। उसकी आंखों में जाने कितने ख्वाब बसते थे, कभी आने वाले इम्तिहानात के, कभी आरजू की एक झलक के। आरिस ने हल्की सी आह भरी, बस्ता एक तरफ मेज पर रखा और खुद खिड़की के करीब कुर्सी खींचकर बैठ गया। बाहर गली में बच्चों की खेलने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उसके जहन में अब भी स्कूल का वो लम्हा गूंज रहा था। आरजू की खामोश निगाहें, काश वो भी कभी कम से कम एक लम्हे को मेरी तरफ वैसे देखती जैसे मैं उसकी तरफ देखता हूँ। आरिस ने अपने दिल में सोचा। होठों पर हल्की सी बेबस मुस्कुराहट आई। फिर निगाहें खिड़की से हटकर मेज पर रखे मोबाइल पर जा ठहरी। ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में लपका। अगर मैं सीधा अपना नाम बता दूंगा तो शायद वो नज़रअंदाज कर दे, लेकिन अगर मैं किसी और तरह उस तक पहुंचूं, एक नया अकाउंट बना लूं जहां पहचान छुपी रहे, बस बातों से बातें आगे बढ़ती रहे। आरिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक लम्हे को उसने अपनी उंगलियां हवा में रगड़ते हुए जैसे कोई मंसूबा बना लिया हो। हाँ, दानियाल वो इस मामले में तेज है, वो आसानी से आरजू की आईडी निकाल देगा। ये सोचते ही आरिस के होठों पर पहली बार पुरज़म मुस्कुराहट उभरी। उसे लगा जैसे उसने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम रख दिया हो। इसी लम्हे नीचे से अम्मी की आवाज़ गूंजी, आरिस बेटा, खाना लग गया है, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो चौंक कर खड़ा हुआ और जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। कमरे की खिड़की आधी खुली थी। बाहर रात के अंधेरे में बारिश की बूंदें हल्की हल्की बरस रही थी। धुंधले बल्ब की रोशनी कमरे के एक कोने को बमुश्किल रोशन कर रही थी। बाकी सब सायों में डूबा हुआ था। सिगरेट का धुआं छत से लिपट कर यूं फैला था जैसे कमरा खुद उसके दुख को सांसों में उतार रहा हो।
یحییٰ لمبی کرسی پر نیم دراز اپنے ہاتھ میں ماں کی پرانی تصویر تھامے بیٹھا تھا۔ وہ تصویر جس کے پیلے پڑتے کاغذ پر اب بھی ایک ماں کی مسکراہٹ زندہ تھی، مگر یحییٰ کی آنکھوں میں وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے خاکسار ہو چکی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں باپ کی آواز گونجی، وہی دن جب دوسری شادی کی خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ اب تمہیں اپنی فکر خود کرنی ہے یحییٰ، زندگی آسان نہیں ہے۔ یہ جملے یحییٰ کے دل کو گویا خنجر کی طرح کاٹ گئے تھے۔ اس نے تصویر کو میز پر رکھا اور سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ ایک کڑوی ہنسی نکالی۔ محبت، رشتے، سب دھوکہ ہے، سب فریب۔ اسی لمحے موبائل کی اسکرین جل اٹھی۔ کمال کا پیغام تھا، وہ لڑکا نہیں سدھرنے والا، کل ہمیں ملنا ہوگا۔ یحییٰ کی آنکھوں میں ایک وحشی سی چمک لہرائی۔ بارش کی بوندیں تیز ہو گئی، کھڑکی سے آتی ہوا نے سگریٹ کی راکھ کو بکھیر دیا اور یحییٰ بدی کے چہرے پر مخصوص سناٹا اتر آیا، وہ سناٹا جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ کینٹین کے شور میں دانیال ہنسی مذاق کر رہا تھا، مگر آرز کی خاموشی الگ ہی دنیا دکھا رہی تھی۔ چمچوں کی آوازیں، دوستوں کے قہقہے، حتیٰ کہ کھڑکی سے آتی دھوپ تک آرز کے دل کی بے چینی کو کم نہ کر پائی۔ کیا بات ہے؟ دانیال نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ آج تو بالکل عجیب سا لگ رہا ہے۔ آرز نے گہری سانس کھینچی، جیسے الفاظ لبوں تک لانے میں وزن اٹھا رہا ہو۔ پھر مدھم آواز میں بولا، ایک بات کرنی ہے تجھ سے، بس وعدہ کر کسی سے نہیں بتائے گا۔ دانیال نے آنکھیں تنگ کی، مسکرا کر کہا، او بھائی، میں تیرا رازدار ہوں، بول۔ آرز نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر فوراً جھکا لی۔ مجھے آرزو کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چاہیے۔ دانیال چند لمحے خالی اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے ہنسا، مگر اس ہنسی میں شرارت سے زیادہ حیرت تھی۔ یہی بات تھی؟ یار تو ایسے بتا رہا تھا جیسے دنیا کا سب سے بڑا راز ہو۔ آرز کے چہرے پر ہلکی سرخی ابھر آئی، مگر اس کے لہجے میں سنجیدگی قائم رہی۔ میرے لیے یہ واقعی راز ہے دانیال، تو نہیں سمجھے گا۔ دانیال کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ ٹھیک ہے آرز، تو فکر نہ کر، یہ کام میرا ہے۔ آرز نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی، جیسے دل نے سکون کا سانس لیا ہو۔ چھوٹے سے مکان کے اندر جلتی مدھم بلب کی روشنی میں ایک پرچھائی ہلتی تھی۔ وہی پرچھائی اس کمرے کا اصل مالک تھی، وہ شخص عمر میں 30 کے قریب، درمیانہ قد، چہرے پر مسلسل جاگنے کی تھکن کے آثار، مگر آنکھوں میں عجیب سی تیزی۔ وہ لکڑی کی کرسی پر بیٹھا تھا، کوہنی میز پر ٹکائے، اور سامنے رکھی یحییٰ بدی اور کمال کی تصویر کو گھور رہا تھا۔ کبھی اپنی جیب سے چھوٹا سا نوٹ بک نکالتا، جلدی کچھ لکھتا، اور پھر دوبارہ دیوار کی طرف دیکھنے لگتا۔ اس کے گرد فائلوں کا ڈھیر تھا، کاغذوں پر خفیہ کوڈز، نمبرز اور تاریخیں درج تھی۔ کمرے کی دیوار پر آویزہ بڑی تصویر کے ارد گرد اس نے دھاگے اور کلپس سے ایک جال سا بنا رکھا تھا۔ درمیان میں یحییٰ اور کمال کی تصویر، اور اس کے کناروں پر مختلف چہرے، ان سب کے ساتھ سرخ لکیریں جڑی تھیں، جیسے سب ایک ہی کہانی کے حصے ہوں۔ اس شخص نے ایک لمبی سانس لی، اس کی نظریں تصویر سے ہٹ کر کھڑکی پر پڑی، جہاں بارش کی بوندیں شیشے پر بج رہی تھی۔ لمحہ بھر کو اس کی پلکوں پر ایک چھوٹا سا سایہ لرزا، یاد جیسے دل کے کسی کونے کو چھو گئی ہو۔ پھر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے اور کمرے کی خاموشی دوبارہ گہری ہو گئی۔ اس لمحے وہ بالکل اکیلا نہیں لگ رہا تھا، جیسے ہر تصویر اور ہر نشان اس کے ہمراز ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ تنہا ایک بڑے کھیل کا حصہ تھا، ایسا کھیل جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بارش زوروں پر تھی، جنوری کی تیز ہوا شیشوں سے ٹکرا کر اندر کی گرم روشنی میں دھندلا جاتی تھی۔ ریسٹورنٹ کے اندر لوگ اپنے کپ چائے پکڑے بیٹھے تھے، سڑکیں چمک رہی تھی اور ہر قطرہ زمین سے ٹکرا کر اٹھتی بھاپ میں گھل رہا تھا۔ سردی ایسی تھی کہ سانسیں ایک سفید دھند کی شکل میں چھوٹی چھوٹی بوندیں بن کر نکل رہی تھی۔ کونے کی ایک میز پر یحییٰ اور کمال بیٹھے تھے، دونوں کے چہرے پر شام کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ کمال کی آنکھوں میں آگ تھی، مگر وہ قابو میں تھا۔ یحییٰ خاموش تھا، اس کی حرکتیں پرسکون مگر معنی خیز تھی۔ باہر کی بارش کے شور کے بیچ ان کے الفاظ گہرے اور تھوڑے کم بولے جا رہے تھے۔ کل رات اس لڑکے نے ہماری مال لے جانے والی گاڑی کی خبر لیک کی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ کمال گویا پھٹ پڑا تھا، یحییٰ کی خاموشی اب بھی قائم تھی۔ اس لڑکے کو ہمیں جلدی ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ… یحییٰ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ چونک کر رک گیا۔ تم ہنس رہے ہو؟ کمال کے غصے میں اضافہ ہوا۔ یحییٰ نے اچانک جیب سے ایک پاسپورٹ سائز پکچر نکالی اور کمال کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یاد ہے ہم جب پہلی بار ملے تھے، وہاں پر ایک شخص آیا تھا اور پھر فرار ہوا تھا؟ کمال نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے خیال سے یہ تصویر اس سے گر گئی تھی۔ یحییٰ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا،
تصویر کو دیکھ کر کمال کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی تاثرات سے تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویر ایک لڑکی کی تھی جو تقریباً 8-9 سال کی لگ رہی تھی۔ یہ تو وہ ہکلا گیا۔ تم اسے جانتے ہو؟ یہ ہے کہ ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہاں، کمال کا دماغ 3 سال پہلے چلا گیا جب وہ کراچی میں تھا۔ اب آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا تھا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔